کی دینی خدمات پہ روشنی ڈالی ہے۔ لیلا، جیسے کہ ابھی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، دیکھیں جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کہاں مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے، چھپ کر رہتے تھے۔ اب آپ کے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد صفوں میں ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، درمیان میں رحمت للعالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس شان سے یہ نورانی جلوس جاتا ہے خانہ کعبہ میں اور نماز ادا کرتا ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن سے مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز شروع کی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں سے اسلام کی شان و شوکت کا گویا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ 22 آیات اتری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس رائے کا اظہار کیا اس رائے کی تائید میں وحی الہی اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے شراب پر بات کی اور آپ اس کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس شراب کے حوالے سے فیصلہ عطا فرما دے، اور شراب کے بارے میں احکامات نازل ہو جاتے ہیں۔ آپ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، تو وحی الہی آ جاتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اسی طرح آپ پردے کی آیات کے لیے، پردے کے لیے احکامات کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو پردے کی آیات اترتی ہیں۔ اسیران بدر کے لیے آپ جو رائے رکھتے ہیں وہی رائے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ علماء نے بیان کیا کہ 22 آیات وہ اترتی ہیں وحی الہی کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت میں آتے ہیں خصوصی طور پر، تو آپ ہی نے تراویح کی نماز باقاعدہ شروع کی مسجد میں، آپ ہی کے ذریعے مؤذن کی تنخواہیں مقرر ہوئیں، آپ ہی نے فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فرمایا۔ اور آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ جو اسلامی نظام مملکت آپ نے پیش کیا وہ سارے کا سارا ایک آپ کی دینی خدمات ہے، کیونکہ اس سے اسلام کو عظمت ملی، مسلمانوں کو عظمت ملی۔ آپ نے جہاں کیسر و کسریٰ کو للکارا اور ان دونوں سلطنتوں کو جو اس وقت سب سے طاقتور تھیں ان کو شکست فاش دی، وہاں پر آپ دیکھیں تو پورا آپ نے نظام ڈیولپ کیا ہے، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، احتساب کا نظام۔ اور اگر ایک عورت بھی کھڑی ہو کر کہہ دیتی ہے کہ آپ کو حق مہر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ عدل اور انصاف تو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جڑ گیا ہے، عدل فاروقی آج تک مشہور ہے۔ جس طریقے سے آپ گورنروں کے اور عمال کی آپ احتساب کیا کرتے تھے یہ آپ ہی کے ساتھ مختص ہو کر رہ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ خود اتنی سختی سے دین پر اور دین کے جو امور تھے ان پر عمل پیرا ہوتے تھے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی چادروں پر بھی ایک عام شخص اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ آپ کا یہ لباس کیسے بن گیا، تو آج یہ تصور نہیں ہے۔ تو آپ کی طرف سے فوراً آپ کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 چادریں نہیں لی بلکہ بیٹے کی چادر لی، اور آپ کے لباس مبارک میں 17 پیوند لگے ہوتے تھے جن میں سے چمڑے کے بھی پیوند ہوا کرتے تھے۔ اتنی عظیم سلطنت کے مالک اور انداز یہ فقیرانہ درویشانہ، اس پر تو بات ختم ہی نہ ہو۔